السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور اسی مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ تو اس مہینے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مبارک مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ دوستو، حدیث میں یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں پیر کے دن صبح کے وقت تشریف لائے۔ دن پیر کا تھا، گھڑی صبح کی تھی اور مہینہ ربیع الاول کا تھا، لیکن مؤرخین کا اور سیرت نگاروں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کون سی تاریخ میں ہوئی تھی۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض علماء کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ کسی بھی دن ہوئی ہو، بہرحال ہم پوائنٹ پر آتے ہیں کہ ہمیں 12 ربیع الاول کو کیا کرنا چاہیے۔ میں 2-3 چیزیں عرض کرنے والا ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی اور آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہت سے بھائی 12 ربیع الاول کو یہ سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں کہ شاید اس دن روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس دن کا روزہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور اس دن ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ ہر ہفتے رکھا کرتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا رکھا کرتے تھے، یا پھر 13، 14، 15 تاریخ کا رکھا کرتے تھے، جو اردو کی 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے ان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بہت بار 12 ربیع الاول آیا، لیکن ایسی کوئی سی بھی حدیث نہیں ہے جس میں اس روزے کی کچھ خاص فضیلتیں ہوں۔ تو اگر آپ رکھ رہے ہیں، جائزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھ کر رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ تو پیر کا روزہ رکھیں یا پھر جمعرات کا روزہ رکھیں۔ 12 ربیع الاول کو آپ اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو یہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی پر درود پڑھ کر بخشیں، خوب درود پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 300 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے دوستو۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں ختم کرتے ہیں اور اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے دن میں 1000 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھ کر بخش دیا تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ بنا لے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، 12 ربیع الاول کو آپ درود پاک خوب کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، آپ درود کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اور کسی خرافات کے اندر نہ جائے۔ 9 ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس دن قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس دن اللہ سے خوب مانگے، تھوڑا بہت صدقہ اور خیرات بھی کریں، اور اس دن اپنے گناہوں کی طرف سے اللہ سے معافی مانگے، اور اس دن اللہ سے یہ ایک چیز اور مانگے کہ اللہ، اب میں سچی توبہ کرتی ہوں، اب میں گناہ نہیں کروں گا اور آئندہ انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ دن بہت مبارک بنے گا، بہت اچھا بنے گا۔ یہی تمام چیزیں خواتین، مستورات، عورتیں بھی گھروں کے اندر کر سکتی ہیں۔ وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ اور خیرات کرے، اور اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر بخش دے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ روزہ رکھنا چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کی میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی خاص الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ نبی کا عمل تھا ہر پیر کے دن روزہ رکھنا، تو آپ پیر کے دن رکھیں، جمعرات کے دن رکھیں، یا پھر جب چاہے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو تمام باتیں بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوں گی، سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ایک بار پھر لاسٹ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول، یعنی جس کو 12 وفات کہتے ہیں، عید میلاد النبی کہتے ہیں، جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، اس دن کا خاص کر کے سنت سمجھ کے روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، جائز ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو آپ کی مرضی، آپ ان ساری عبادات کو اگر انجام دیں گے انشاءاللہ ان پر بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پر لگائیں، تاکہ لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔